السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی چند ایک آیات کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ذرا بات غور سے سنیے گا۔ سورہ بقرہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام کو کرۂ ارض پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو تمہارے پاس جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت آئے، یہ نہیں کہ کوئی خود ساختہ ہدایت بناتے پھرو، انسانوں کے پاس جب کبھی میرے پاس سے یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے ہدایت کا پیغام آئے، وہ وحی کی صورت میں انبیاء اور اس کے رسولوں پر آئے گا، اللہ کے رسولوں پر، تو وہ پیغام پھر انبیاء اور اللہ کے رسول لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ ہدایت کی بات تم تک پہنچ جائے تو فمن تبع ہدایا، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کب خوف نہیں ہے، کب غم نہیں ہے؟ جب قیامت بپا ہوگی اور جب لوگوں کو ان کے کیے کی جزا و سزا ملے گی۔ تو اب آ جائیں سورہ کہف کی طرف، جس کی جمعے کو آپ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ یا ایک دو آیت مبارکہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی کہ پہاڑ جو ہیں جو زمین میں میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین ویٹ رکھے اور اپنی روٹیشن اور ریولوشن کو برقرار رکھے، تو اب وہ پہاڑ جب زمین چھوڑ کے نکل جائیں گے اور دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ اب اس پر بہت ساری اور بھی باتیں آتی ہیں، بلیک ہول کی تھیوریز ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں آج میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات کرتا اس پر بھی ایک بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ سر پلیز اس پر بات کریں کہ بلیک ہول، کیا ہم بھی کسی بلیک ہول کے اندر رہ رہے ہیں؟ اور پھر احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے الفاظ کا ذکر آیا ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ اور بہرحال اس پر آج نہیں بات کرتے، پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن پہاڑ یوں چلائے جائیں گے، جو تم جمے ہوئے پہاڑ دیکھتے ہو، یہ چھوڑ دیں گے اپنی جماوٹ کو اور نکل پڑیں گے، اور فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ اس میں سے سارے جو اونچائی نیچائی ختم کر کے ایک پلین بنا دیا جائے گا اسے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں کو اللہ عز و جل جمع فرمائے گا تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، پھر فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے سامنے، پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ یعنی صف کب باندھی جاتی ہے؟ جب نظم و ضبط ہوتا ہے اور کسی کی کبریائی بیان ہوتی ہے نا، تو سامنے والے پھر صف بستہ ہو کے کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھو نا، نماز میں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو نا، صف باندھ کر، ڈسپلن کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ سو یہ بڑے بڑے ترم خان، فن خان ہاتھ باندھے عاجزی سے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے۔ تو وہ جو انکار کرتے تھے نا کہ مرنا نہیں ہے، قیامت کے بعد قیامت کس نے دیکھی ہے، اٹھنا نہیں ہے، حساب کتاب کوئی نہیں دینا، ایسے لوگ آج کل بھی آپ کو ملحدین کے نام پر، مختلف اور ایتھیسٹ وغیرہ کے نام پر نظر آتے ہیں، مرتدین کے نام پہ نظر آتے ہیں، کفار اور مشرکین کے نام پر نظر آتے ہیں، اور پہلے زمانوں میں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو وہ سب کا سب ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ دیکھو، اب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو کہ پھر اٹھا کھڑے کیے گئے ہو جیسا کہ پہلے اٹھا کھڑے کیے گئے تھے۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تو اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، لیکن تم نے تو یہ خیال کیا ہوا تھا
بل زعمتم، تم نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ الن نجعل لکم موعدا، کہ کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہوا ہے کہ جس دن ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ہمیں کسی گناہ کا کوئی جو ہے وہ پکڑ ہوگی اور ثواب کی کوئی جزا ہوگی. تم تو بالکل اس سے فارغ ہوئے ہوئے تھے. تو پھر فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ مجرموں کو، اب جب دنیا میں تھے تو کتاب دی اللہ نے کہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور ہدایت پاؤ، اور ایک کتاب اس دن بھی دی جائے گی، لیکن وہ کتاب بڑی سخت ہوگی. اس میں اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور وہ عملوں کی کتاب ہوگی کہ کھول کر رکھی جائے گی. تو اب مجرم یعنی گنہگار پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ گناہوں کی کتاب، یہ ہمارے عملوں کی کتاب بیسیکلی ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے نا جب، تو ڈر رہے ہوں گے کہ یہ کہیں ہم نے جو چھپ چھپ کے اندھیروں میں، دل کی گہرائیوں میں جو ہم نے فیصلے ارادے کر کے کام کیے تھے، رات کی تاریکیوں میں سب کچھ چھپا کے جو ایک پلاننگز کی تھیں، جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑی خفیہ ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوگی، وہ ڈرتے ڈرتے ان کتابوں کا مشاہدہ کریں گے. اور جب مشاہدہ کر چکے ہوں گے، اس کو پڑھ چکے ہوں گے، تو پھر کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، تو کہیں گے ہائے آج پکڑے گئے، آج شامت آ گئی ہماری، آج نہیں بچ سکتے. کیوں نہیں بچ سکتے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَاب، یہ کیسی کتاب ہے، ایسی کتاب تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، یہ کیسی کتاب ہے. کیوں وہ ایسا کہیں گے؟ کیونکہ وہ خود کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو کہ کوئی بڑی سے بڑی بات ہو، ایسی ہے ہی نہیں جو اس میں نہ لکھی گئی ہو. ہمارے سارے عمل اس میں لکھے ہیں. ہم تو اسے چھوٹا جانتے تھے، وہ بھی لکھ لیا گیا. ہم جسے بڑا جانتے تھے وہ بھی لکھ لیا گیا. ارے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہماری تو ساری کاروائیاں یہاں درج ہیں. اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، بچیں تو کیسے بچیں. تو یا ویلتنا، آج تو شامت آئی، آج تو پکڑے گئے. اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے. جو عمل کیے ہوں گے سارے حاضر ہو جائیں گے. اچھا اگر جھٹلائیں گے تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اس کے خلاف، اس کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی. تو اب جب وہ معاملہ ہوگا تو انسان تڑپ اٹھے گا اور اپنی جلد سے کہے گا کہ تجھے کیا پڑی تھی. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ارے تمہیں کیا پڑی تھی، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ہمیں عذاب ہوگا تو تمہیں بھی تو ہوگا. جلد کہے گی کہ مجھے اس رب نے حکم دیا، میں تیری طرح بے غیرت تھوڑی ہوں، بدتمیز بیہودہ تھوڑی ہوں کہ رب تعالیٰ کی بتائے ہوئی باتوں کو پس پش ڈال دوں. حکم ہوا ہے رب کا تو آج تو میں بولوں گی. تو وہ اس دن اپنے عملوں کو حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. دیکھو جنت میں بھی اللہ کے رحم اور فضل سے داخل ہو گئے، تو جہنم میں تو وہی داخل ہوگا جو رحم اور کرم اور فضل کے دور ہو جائے گا ان چیزوں سے، اور وہی دور ہوگا جو کفر و شرک میں پڑا ہو، چاہے اتنے گناہ کیے ہوں کہ رحم اور فضل جو ہے اس کو جنت میں داخل نہ کرے بلکہ ابھی جہنم میں جائے. اور اگر صاحب ایمان ہوگا تو جہنم میں جائے گا تو صحیح، پر رب تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت سے، اولیاء کی شفاعت سے، صحابہ کی شفاعت سے، حفاظ کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، دیگر اور اچھے لوگوں کی شفاعت سے، انبیاء کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور پھر بھی جو کچھ ایمان والے رہ جائیں گے تو پھر اللہ انہیں اپنے فضل سے، اپنے رحم سے انہیں جہنم سے نکال کے پھر جنت میں داخل فرما دے گا. تو یوں جو ہے ایمان والے، لیکن جہنم کا تو بھائی ایک لمحہ بھی عذاب ہے، اور شدید عذاب ہے، عذاب علیم ہے نا، شدید عذاب ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب یہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کی اور ان آیات پر سے گزرتے ہیں تو واقعتاً صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو انسان اندر سے ہل جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا ہوگا کیا، میرا کیا ہوگا، اور پھر اپنے رب سے رجوع کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مینوں معاف کر دے، بہت گناہ کیتے، بہت گناہ کیے، مینوں معاف کر دے. اے باری تعالیٰ تیری ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، مینوں بخش دے، بہت گناہ کیتے، معافی دے دے، اب نہیں کرنا میں نے، اب نہیں کرنے، بس چپ. لیکن احساس پیدا ہونا تو پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ سائیں معاف کر دو، اللہ سائیں اب نہیں کروں گا. جو بولی آتی ہے وہ بولی وچ بول دو، گل کرو تو صحیح، گل ہی نہیں کرتے، دعا ہی نہیں مانگتے. دعا مانگو تو صحیح، وہ رب کائنات سے مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو سکون ہی سکون ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.